بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کہ شریعت کی اصطلاح میں شریعت میں مالدار کس شخص کو کہا جاتا ہے، صاحب نصاب کس شخص کو کہا جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم زکوٰۃ کے مسائل یا اسی طرح سے صدقہ فطر کے مسائل، قربانی کے مسائل جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں ایک بات آتی ہے کہ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہے یا قربانی یا صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کسے کہا جاتا ہے، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو چلیے ہم جانتے ہیں کہ صاحب نصاب کسے کہا جاتا ہے۔ تو ایسا شخص جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ، یعنی جو زندگی گزارنے کے لیے جو سامان ضروری ہوتے ہیں ان کے علاوہ اگر کسی شخص کے پاس، یعنی ان کو چھوڑ کر کے کسی شخص کے پاس اگر سونا ہو 7.5 تولہ یعنی 87 گرام 480 ملی گرام صرف سونا ہو، اس کے ساتھ کوئی چاندی نہ ہو، کوئی پیسہ وغیرہ نہ ہو، اور صرف سونا ہے، اور وہ سونا کتنا ہے 87 گرام ہے، تو ایسے شخص کو شریعت کیا سمجھتی ہے، مالدار سمجھتی ہے، یعنی اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، صرف سونا ہو، چاندی بھی نہ ہو، سامان تجارت بھی نہ ہو، اور اسی طرح سے اس کے پاس کیش بھی نہ ہو، تب وہاں پر 87 گرام سونے کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح سے کسی شخص کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی ہے اور صرف چاندی ہے، چاندی کے ساتھ ساتھ کیش بھی نہیں ہے، سامان تجارت بھی نہیں ہے، تو وہاں پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا نہیں۔ اگر 52.5 تولہ چاندی ہے یعنی 612 گرام 360 ملی گرام اگر اس شخص کے پاس چاندی ہے تو ایسے شخص کو شریعت مالدار کہتی ہے، یعنی صاحب نصاب ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سونا 7.5 تولہ نہیں ہے، کچھ کم ہے، چاندی 52.5 تولہ نہیں ہے، اس سے کچھ کم ہے، تو اب یہاں پر کیا کریں گے؟ اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ دونوں کی قیمت ملا کر کے 52.5 تولہ یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر ان کی قیمت ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر 612 یعنی چاندی اور سونے کو دونوں کو ہم ملائے، اس کے بعد اس کی قیمت کا ہم نے اندازہ لگایا، معلوم کیا، تو اس کی قیمت جو ہے 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر تھی یا اس سے زائد تھی، تو اب ایسا شخص شریعت کی نظر میں مالدار یعنی صاحب نصاب کہا جائے گا۔ اسی طرح کسی شخص کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش اماؤنٹ ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، تو کتنا پیسہ ہونے پر اس کو جو ہے مالدار کہیں گے؟ تو اب یہاں دیکھا جائے گا کہ اس کا پیسہ، اس پیسے کی جو ویلیو ہے، یعنی اس کے پاس جو پیسہ ہے، یہ پیسہ 52.5 تولہ یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر ہے یا نہیں۔ اگر وہ پیسہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو پھر ایسے شخص کو شریعت کی نظر میں مالدار کہا جائے گا۔ اسی طرح کسی شخص کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اور کیش اماؤنٹ بھی نہیں ہے، اس کے پاس سامان تجارت ہے، سامان تجارت یعنی اس کی دکان ہے، اس میں وہ سامان رکھے ہوا ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس سامان کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے بقدر سامان ہے یا نہیں۔ اگر وہ سامان 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے بقدر یا اس سے زائد ہے تو ایسے شخص کو شریعت کی نظر میں مالدار کہا جاتا ہے۔ کسی کے پاس اگر صرف سونا ہو 7.5 تولہ یعنی 87 گرام 480 ملی گرام، اور اگر صرف چاندی ہو 52.5 تولہ یعنی 612 گرام، اور اگر دونوں ہوں
تو اس وقت 52.5 تولہ چاندی کا اعتبار ہوگا، یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی کسی کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے تو وہاں سونے کے نصاب کا الگ سے جو ہے اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں کو اگر ہم ملا کر کے اگر ہم بیچتے ہیں تو دونوں کی قیمت جو ہے کتنی بنتی ہے۔ اگر دونوں کی قیمت 52.5 تولہ یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے بقدر اگر یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی نہیں ہے تو پھر اماؤنٹ اگر ہے، پیسہ اگر کسی کے پاس ہے تو پھر پیسہ میں بھی یہی دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر ہے۔ اسی طرح سے اگر سامان تجارت ہے تو پھر وہاں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اس سامان کی قیمت پہنچ رہی یا نہیں۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کی قیمت پہنچتی ہے تو ایسے شخص کو صاحب نصاب کہا جائے گا۔ اب کسی کے پاس سب کچھ ہے تو اب سب کچھ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پھر وہی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی جو قیمت ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ یعنی سب کچھ ملا کر کے اگر اتنا ہو جاتا ہے تو اس پر جو ہے صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ شریعت کی نظر میں وہ شخص مالدار ہو جاتا ہے۔ اس سے زائد ہے تب بھی ہوتا ہے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، اتنا ہو یا اس سے زائد ہو۔ اگر اس سے کم ہوگا تو شریعت پھر اس کو مالدار نہیں سمجھتی ہے۔ تو اب یہ شخص شریعت کی نظر میں کیا ہو گیا؟ مالدار ہو گیا، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پیسہ موجود ہے، سامان تجارت موجود ہے، یا خود جتنا چاندی موجود ہے یا سونا چاندی دونوں ملا کر کے اتنی قیمت موجود ہے، تب ایسا شخص جو ہے شریعت کی نظر میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ مالدار ہو جاتا ہے۔ اب اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، زکوٰۃ واجب، قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اتنا مال اس کے پاس سال بھر رہا ہو، اور قربانی کے واجب ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے، یعنی سال بھر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے دنوں میں اتنا پیسہ اس کے پاس آ جائے، اتنی مالیت اس کے پاس آ جائے، اتنا چاندی آ جائے یا اتنا سونا آ جائے گا جس کی قیمت جو ہے وہ چاندی کے بقدر ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے سہ فطر میں بھی سال کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا، یعنی سال بھر اتنا پیسہ کا رہنا یا اتنا چاندی یا سونے کا رہنا اس کے پاس ضروری نہیں ہے، بلکہ عید کے دن صبح صادق ہونے کے بعد جس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام سونے کے بقدر جس کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے شریعت کی نظر میں۔ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کیا ہے؟ یہ آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہوں وہاں کسی بھی زیور کی دکان میں جا کر کے اس کی قیمت کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نیٹ پر بھی آپ سرچ کر کے اس کی قیمت کو معلوم کر سکتے ہیں۔ ابھی تقریباً 40 سے 50 ہزار کے بیچ میں اس کی قیمت ہے، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام کی قیمت 40 سے 50 ہزار کے بیچ میں ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب آپ کو اس کا علم ہو گیا ہوگا کہ شریعت کی اصطلاح میں، شریعت میں مالدار کسے کہا جاتا ہے، صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں۔ اگر سمجھنے میں کوئی پریشانی ہو یا کوئی کچھ کمی رہ گئی ہو تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، جہاں تک ہو سکے گا میں آپ کی رہنمائی ضرور کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔